बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उसामा साहब जो है ना वो इस वीडियो में आपको जो है वो जंगें जो है ना उनकी बड़ी अहम अपडेट देने लगे हैं कि खित्ते में होने क्या वाला है, कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। पिछली वीडियो में हिंट दिया था कि मक्का मदीना की खैर कर लें, आपके लिए तो बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब ये जंगें कहाँ होने वाली हैं, क्या होने वाला है, ये पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। उसामा साहब, इतना डराइएगा जितना हम बर्दाश्त कर सकें, और हौसला नहीं है। यकीन करें, हम पहले टूटे हुए हैं, मजबूर हैं, महंगाई और अफरा तफरी के हाथों जो है ना हमारे, हम पहले ही हवास बांटते हैं। तो थोड़ा सा ना डराएं जरूर, लेकिन हौसला जरूर दीजिएगा एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसका तो एक ही इलाज है कि बस सारा दिन जो है ना एक मौला अली की जात को देखना, सुनना, पढ़ना शुरू कर दें। बस इस हालत का तो एक ही इलाज है, एक ही दवाई है पूरी दुनिया में। तो अब आ जाए कि ये जो आप लोगों को डिप्रेशन और ये जो सारी जो सूरत हाल है, इसका इलाज तो सिर्फ एक ही है कि बस अली को सुने, अली को पढ़ें। ये इलाज है आप लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि ये जो अब वक्त आ रहा है, इसलिए इतनी पढ़ाने की भी जरूरत यही है कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी कि वो कुतुब मीनार एक ही है हमारे पास, इस्लाम के पास, और इसलिए इतने री करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास अली है, अली जैसा बेंचमार्क है, इतना हाई सुपर हीरो है, आप लोगों को री करने की कोई जरूरत नहीं है। इल्म में कोई कमी नहीं, शुजात में कोई कमी नहीं, हिकमत में कोई कमी नहीं, शिफा देने में कोई कमी, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है, सिंपल। इसलिए ताइवान पे ये अटैक होना है, अभी चलें सुनते जाएं। ताइवान पे कर देगा चाइना अटैक इन्हीं दिनों में। यूक्रेन रशिया मामला एकदम बढ़ जाएगा, इतना तेज हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न के नक्षत्र में राहु और नेपच्यून दोनों इकट्ठे हुए हैं। नक्षत्र कहते हैं 13 डिग्री को, 30 डिग्री को राशि मानते हैं आपका, एरीज, टॉरस, ये वो 30 डिग्री होता है। जो नक्षत्र होता है ये 13 डिग्री का होता है, 13 समथिंग। तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं नापने की। जब राहु नेपच्यून दोनों ही अजीबोगरीब, मतलब नेपच्यून अजीब शिद्दत लाता है चीजों में, इंटेंसिटी क्रिएट करता है। राहु वैसे ही माशाल्लाह, इसको तो अल्लाह ने वो जैसे इसी काम के लिए रखा है, बनाया इसलिए कि ज़रब दे दे, बढ़ा दे कंफ्यूजन को, चीजों को। और सैटर्न तो आप लोग, अब मेरा ख्याल है इस साल सैटर्न सुन सुन के वैसे ही बड़े वाकिफ हो गए होंगे। और उसी के सैटर्न के नक्षत्र में ये कंजंक्शन, इसका मतलब है कि अब जितने आपके रुके हुए कंफ्यूज ये मामला थे सब ट्रिगर हो जाएंगे, सबके सब। इजराइल पे ऐसा अटैक होगा कि इजराइल याद करेगा, ये अनकरीब होना है। अब एनालाइज करके करें, कैसे करें, बड़ा होगा, समथिंग बिगर। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी रशिया भी अब तुन के वो अटैक करेगा उसकी, यार लेकिन अब कोई सिस्टम तो बनाए ना, आप भी तो इसका कोई मैनेज सिस्टम तो बनाए। हमारे पास टाइम नहीं है वीडियोस में इंटरव्यूज या क्लाइंट से निकलने का, कि भाई कोई खबरों का एक ऐसा इंतजाम करें कि हमें भी तो पता चले कि केड़ी ठीक हो गई है, क्योंकि ना रशियन खबरें यहाँ कोई आए, ना यूरोप की कोई सुनाए। तो इसका भी कोई आप थोड़ा सा ना कोई एक मैकेनिज्म निकालें कि पट्टी पुट्टी और इन फ्यूचर या कोई इस तरीके का, कि ताकि लोगों को बताएं। तो आगे तो अब मैं बता दूं आपको, हमने सिर्फ जंगी रिपोर्टर ही होना है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आगे हालात सिर्फ इसी के हैं। और ऐसे ही जिन लोगों को नहीं लग रहा ना अभी भी, अच्छा अभी भी कुछ लोग होंगे जो समझ गए हैं, और सलाम है उन दिमागों पे माशाल्लाह। कल एक नौजवान का मैसेज आया हुआ था कि जी मुझे प्रैक्टिकली बताएं अब मैं क्या क्या करूं, मैंने ग्रुप फॉर्म कर लिए हैं, सब कर लिया, अब आपसे मुझे बताएं कि क्या इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू करनी है। तो नौजवानों के लिए सबसे अच्छी बात है कि ऐसे ग्रुप फॉर्म कर लें ऐसे लोगों के, और उनको फॉर्म करने के बाद इस चीज को यकीनी बनाएं कि कल को जैसी कोई ऐसी सूरत हाल होगी, लोगों एक्शंस की सबसे ज्यादा होगी। ये आज जो हमारी टोरें बन रही है ना रिजवान साहब, ये आगे उस वक्त काम आनी है। अब प्रेडिक्शन ठीक हो रही है, हमें को लग रहा है कोई फायदा नहीं है, लोग भी रूटीन में सुनने के आदी हो चुके हैं ना। ये जब वो वक्त आया ना कि जब कोई ना बताने वाला हुआ, उस वक्त ये हमारी सुनने पे मजबूर होंगे, वो वक्त होगा। उसके लिए आज हमें इज्जत दी जा रही है, जो मुझे समझ आती है, इस फेम की या इज्जत की। वरना हम क्या थे जी, हमें कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। ये बस उस घर का कर्म हो गया, आपके नाम ही नाम हो जाता है, बस ये ऐसी चक्कर है। तो बहरहाल यूक्रेन पे जो अटैक शदीद होगा, इंडिया में फसाद फूटेगा,
سکھوں سے پھوٹ پڑے یا مسلمانوں سے، ہندو کسی بھی ریس کی بنیاد پہ ادھر بھی کوئی ایک دن ہو، بس ایک سچ ہے جو ابھی مجھے پتا چل گیا لیکن میں بولتا نہیں ہوں، ایک سچ ہے، وہ پینڈنگ ہے، وہ میری قوم پہ قرض ہے، وہ میں اس دن صرف ان کو بتاؤں گا جس دن یہ کوئی مجھے بھی کچھ نظر آئے گا ان میں، کہ ان میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ ہل جل ہے، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، مجھے اس سچ کے پیچھے دنیا کے کئی برینز نے میسج کیے ہیں، اب آپ بیتیاں جنہوں نے، اور اچھے ہائیلی مطلب انٹلیکچوئل پیپل، لیکن وہ سچ حضرت یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا سچ ہے کہ یہ ان کی جیسے کہتے ہیں نا کسی کی ذات کی نفی ہو جانا۔ اب یہ سچ پہ تو کچھ نہیں ہوا نا، منوعیت ہے نا، میں نے ان سب کو کہا کہ پاکستان میں کوئی مسلمان ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم سب کو ہی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فلسطین پہ ہماری حالت یہ رہی تو ہمارا کیا تعلق بنا؟ ہماری جب حکم خدا کہیں واجب ہو جائے نا، فرض ہو گیا ادھر جہاد، تو اب یہاں یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب نہیں، اور مزہ واقعی نہیں آ رہا اس دن کا، جب کہ میں نے یہ کہا ہے اس دن کا کوئی چار نہیں ہے، میں بس کھانا پوری ہے کہ چلو کر لو اور کیا، لیکن یہ بات واقعی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے علماء کیسے اپنے آپ کے فیس سیو کریں گے، جو ابھی بھی چپ کر کے جو ہے نا صرف جلسے اور تقریروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ سچ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے اب یہ بات کر دی، اس پہ کوئی کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اس نے کہا یہ تو ویسے ہی ایک علمی بات ہے، معرفت کی بات ہے، کہ ہم ایک ہائی انسپریشن کی بات ہے لیکن یہ اس سے اگلی بات اگر اس کے جملے میں نے بدل کے ان کو بتائے نا، تو بس پھر ان کی کہانی جو ہے نا یہ میرے جیسے، اور یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے۔ میں جب کبھی آپ یقین کریں جیو پہ، یا یہ جو جیو وہ نہیں ہوتا تھا نیشنل جیوگرافک والی جیو کہہ رہا، آپ یقین کریں کہ جب میں کبھی ایک شیر کو کئی گیدڑوں کے اور اس کے غول کے اندر دیکھتا، یا کئی اکٹھے ہو کے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور کوئی دم کو پکڑ رہا ہے، کہ وہاں سے پکڑ رہا ہے، اور وہ شیر جو ہے پورا ان کے نرغے میں آتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ جب بھی دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ڈائریکٹ میرا دماغ کربلا میں چلا جاتا ہے آٹومیٹک، اور جب وہ سین میرے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے تو میری زندگی کی ایک جیسے کہتے ہیں نا کک ہے، کہ میں بھی کسی نہ کسی دن، مجھے ایک دن ہوگا میرا، وہ ایک دن میں اسی طرح کا کچھ کروں گا کہ یہ ہزاروں لاکھوں مجھ پہ امڑ آئیں گے۔ بریوری اسی کو کہتے ہیں جو کربلا کی وہ ہے۔ تو ابھی اپنی تربیت ہو رہی ہے، تھوڑی عادتیں ڈال کے وہ مرحلہ بہت اوپر ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا ٹرینڈ کریں گے، تھوڑی قربانیاں، تھوڑی نفس کو مارنا، تھوڑا کرتے کرتے اللہ آپ کی جان کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس ٹائم سن رہے ہیں، بس اس ٹائم اس وقت کی ایک ہی دوائی ہے کہ ہر روز مولا علی کا کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو کوئی قصہ سنائیں، کوئی خطبہ سنائیں، اور کچھ کریں، کیونکہ دیکھیں دنیا کو ضرورت ہوتی ہے سپر ہیروز، انہوں نے آئرن مین یہ سارے نا کریٹ کیے ہیں بچوں کو انسپریشن دینے کے لیے، تو ہمارے پاس اتنا بڑا، بلکہ پوری دنیا کا ایک ہی ون اینڈ اونلی سپر ہیرو ہمارے پاس موجود ہو، تو ہم بچوں کو پھر اب ٹارزن اور ان کی ارد گرد کی کہانیاں سنائیں اور وہ کریں، تو یہ فضول بات ہے۔ اور آپ دیکھیں اس خطے پہ کتنا انفلوئنس ہے، ابھی کرسچنز یہ جائیں گے کربلا میں، مشی پہ نظر آئیں گے، سکھ نظر آئیں گے، ہندو نظر آئیں گے، علی کے نام پہ کہاں کیا نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ آخر ان کو کیا ہوا؟ او یار یہ تو بڑا مشکل ہے کسی کو اللہ کے بندوں پیسے پوسے دے کے کسی کے نعرے مروانے، یہ ہوتا تو اب تک یہ ایک مقابلے میں کئی نعرے کریٹ ہو چکے ہوتے، یہ اتنا آسان نہیں، اربوں خرچ ایسے نہیں لوگ کر دیتے، اس کے پیچھے ان کو انسان بڑا لالچی ہے، ان کو ریٹرن ملتا ہے۔ یہ 2 دن یوم حسین پہ 10 ارب کا اسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان میں خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کا ریٹرن یہ پورا سال کھاتے ہیں، یہ سارے اس چیز کو جانتے ہیں جو اس میں انوالو ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کب تک؟ اب کوئی اصل بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب بھی کیا وہی حالت رہے گی؟ اب بھی کسی کی آواز نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اب بھی کوئی علی کی طرح بولے گا یا نہیں بولے گا؟ اب بھی کوئی ہمت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب بھی کوئی اکیلا لڑنا سیکھے گا یا نہیں؟ یا غول کے اندر ہی شکار کرنا جو ہے وہ ان کو آئے گا، جو پورے گیدڑوں کی وہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کربلا کا جب بچوں کو پڑھائیں گے نا منظر، تو آپ کو پتا چلے گا ایک جاتا تھا، ہزاروں لاکھوں کا لشکر ایک جاتا تھا، اس نے تو سما ہی باندھ دیا نا کہ بہادری اور دلیری اور
میسمرائز کر دیا وقت کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب آپ لوگوں کی دوائی ہے اس وقت کی. باقی ایک دن پروگرام رکھ لیں, میری اب ٹائم کم ہے, ہم جس طریقے کے فیز میں جا رہے ہیں ایونٹ بنا لیں لائیو آنے کے, ایک ہی دن میں 1000 کیس اٹھائیں, لائیو آئے, جو اس دن لائیو آئیں گے اس دن ان کی جو میکسیمم بیماریاں ہیں نا, جو ان کے مسئلے ہیں, اگر بھائی چلو اور چھوڑو, جن کو اللہ نے شفا دینی ہے ان کو لے آئے گا. اور سب سے بڑی 2 نمبر اور 1 نمبر کا پہچان, چلے میں آج آپ لوگوں کو یہ نوٹ کر لیں, کبھی اپنی بات نہیں ہے, میں کیا کروں اب, اپنے منہ میاں میٹھو نہ بنوں تو اور کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر ڈیوائن ہوگا تو شفا ہوگی, ورنہ گولیاں پھکتے رہو. اگر کسی کے پاس کچھ ڈیوائن ہے, کنیکشن جڑا ہوا ہے نا, تو شافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اب تار کا کنیکشن ہوگا تو شفا ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. جاؤ, ایسے ہی ہے نا. چھوڑو ہماری ساری اس کو, جس بندے کو اللہ نے شفا دینی ہوگی اس کا کوئی دن میں نیچے کمنٹ کریں اس ویڈیو کے, ایک دن ہم رکھیں گے, دونوں بھائی آرام سے لائیو آئیں گے, اس دن میں سارے ایک سن کے ان کا گروپ, لیکن وہ گروپ ایسے بنائیں, ایک کیس آٹسٹک ایک دن آئے, آپ کے یہ جو دوسرے آئے جو اس کے کوئی کمروں کے درد, میدوں کے مریض, جادو ٹونے سائے, سب ایک ہی چیز ہے, سب شیطان ہے, ایک ہی علاج ہے. لیکن کٹھے وہ آئیں گے نہیں, کہ ان کے ذہن ایسے ہیں نا کہ میں نے تو لاکھوں لگا دیے تو ٹھیک نہیں ہوا, اور پیر تو بکرے لے کے مار دیتے ہیں ان کو. تو اس لیے یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بس موقع دینا ہوا وہ لکھے سارے. اگر ادھر 100 بیمار نے نیچے میسج کر دیا ویڈیو میں, کیونکہ اب میں تو چاہتا ہوں کہ کٹھے ان کو کر کے نا, ان کو وہ کرو اپنا آگے کا, جیسے کہتے ہیں نا تیاری, ٹائم کا ہے نہیں. اب کیا اسٹریٹجیز اور کیا پلاننگز, اور جس کو یہ باتیں بری لگے اس کی مہربانی, اس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے تو ایسی ویلیاں مارنی ہوتی ہیں. جس کو یہ ویلیاں لگ رہی ہیں وہ نیچے آ کے اتنی انگلیوں کو بھی کشٹ نہ دے, آئے ہی نہ, وہ جائے جا کے اتنی انٹرٹینمنٹ, 1 لاکھ چینل بنا ہوا ہے اس پہ جائے, جہاں جانا ہے جائے. تو پریڈکشنز کہاں تھی؟ پریڈکشنز کہیں بھی نہیں تھی بھائی, کوئی کچھ نہیں تھا. اب یہ بیماروں کا چینل ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کرنا ہے, سب کرنا ہے, سب کر کے دکھانا ہے. اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے میری کک کیا لائف کی کہ اسلام کا پریکٹیکل 4 میں زندہ کر جاؤں. بس جس کو لگے وہ نشے میں آ جائے, وہ کہے کہ اسلام کا جو صحیح سلامتی کا جو مزہ تھا وہ میں نے لے لیا. بس بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہوگا, سمجھ. ناظرین اجازت دیں, ایک نئی دنیا کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.